امام نے فرمایا کہ اس رات جبریل امی آئے اور کہا بات تو خیر درود و سلام کہ اللہ یہ کہتا ہے علی آج کی صبح تم زخمی ہو گئے اور 2 دن بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، لیکن اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد یہ کہا ہے علی سے کہہ دو کہ آج صبح کو قاتل کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور وہ تم پر وار نہیں کرے گا، اور ہم نے مقدر کر کے لکھ دیا لوح پر کہ علی تا قیامت زندہ رہیں، تا قیامت زندہ رہیں، عمر لکھ دی اور پوری دنیا کی حکومت لکھ دی، چپے چپے پر علی تمہاری حکومت ہوگی، تم ہی بادشاہ ہوگے اس پورے کرۂ ارض کے، کوئی دوسرا بادشاہ تمہارے مقابل نہیں، اور وہ حکومت تمہاری قیامت تک باقی رہے گی۔ علی نے کہا جبریل امی اللہ نے دوسری بات کیا کہی؟ جبریل نے کہا دوسری بات میرے پروردگار نے یہ کہی ہے کہ یا تو پوری دنیا کی حکومت اور قیامت تک کی زندگی لے لو، یا 21 کی صبح ہم سے ملاقات کرو، لقاء رب۔ علی نے کہا جبریل امی بات تو فہ درود و سلام میرے مالک سے کہہ دو کہ دنیا کی حکومت اور لافانی زندگی ہے تیری ملاقات کے آگے۔ علی تو تجھ سے ملاقات کے لیے بدر و احد و خندق و خیبر کے میدان میں کودا ہوا تھا جنگ کی آگ میں کہ آج شہادت ملے، آج شہادت ملے، آج شہادت ملے۔ جب آج شہادت ملنے والی ہے تو میں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے کھو دوں۔ علی کی مرضی سے اللہ نے مقدر کیا تھا، ہر امام سے پوچھا جاتا ہے، یہی بات شب عاشور حسین سے پوچھی گئی تھی کہ کل تمہارا عباس پوری دنیا پر حسینیت کا پرچم لہرا دے گا، اور حسین جب تک چاہے دنیا میں جیو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن ایک طرف حسین اللہ سے ملاقات ہے۔ تو حسین نے کہا جبریل امی ہم تو عشق الہی میں بچپن سے تڑپے ہیں، ہم کو تو لقاء رب چاہیے، مرضی رب چاہیے۔ جو زیر خنجر یہ کہہ رہا ہو کہ تیری تسلیم تیری رضا کے آگے حسین نے سر پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ اب جس طرح تو چاہے امتحان لے لے، 2 ہی سر تو ہیں جو سجدے میں، یا علی کا سر ہے یا حسین کا۔ علی چلے، گھر سے چلے، آئے مسجد میں دیکھا قاتل سو رہا، پیر کی ٹھوکر سے اٹھایا اور کہا مسجد میں سوتے نہیں، اور جو تیرے سونے کا طریقہ ہے یہ خواب شیطان ہے، پیٹ کے بل شیطان لیٹتا ہے، تو شیطان کی نیند لے رہا، اٹھ جا۔ میں پہچانتا ہوں کس ارادے سے آیا، اس لیے کہ لیٹا تھا پیٹ کے بل، اس لیے کہ ابا کے دامن میں تلوار چھپائے ہوئے، اس لیے پیٹ کے بل لیٹا۔ علی مسجد میں گئے، گلدستہ اذان پر علی نے آج اذان دی۔ کہتے ہیں علی کی وہ اذان مکے کے ذرے ذرے نے سنی، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں آواز نہ پہنچے۔ 2 ہی اذانیں ایسی ہیں جن کو دنیا کی ہر مخلوق نے سنا، ملائکہ نے سنا، اجنہ نے، ایک علی کی آخری اذان اور ایک علی اکبر کی آخری اذان۔ کربلا کی صبح والی وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، کہ جب مسجد سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک بار حضرت زینب اور ام کلثوم گھبرا کر صحن خانہ میں نکل آئے، لیکن آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جب علی گھر سے نکلے اور کچھ دور چلے تو محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے، مڑ کر نہیں دیکھا، قدموں سے پہچان گیا۔ کہا بیٹا حسن میرے ساتھ ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ کہا آج آپ مسجد میں بہت جلدی جا رہے ہیں، ابھی تو اذان کا وقت بھی نہیں ہوا۔ کہاں میں کچھ دیر جا کر مسجد میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ اس لیے کہ کچھ خطرات کوفے میں بیان ہو رہے ہیں آپ کی ذات سے،
ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دینا چاہتے. تو کہا حسن میں کون ہوں تمہارا؟ کہا آپ میرے امام ہیں. کہا تمہیں میرے حق کی قسم. حسن واپس چلے جاؤ. جوان بیٹا ہے, باپ سے محبت کا ایک ایسا عالم ہے کہ بیان کرنا مشکل. کہ بابا کیوں واپس کر رہے ہیں, مجھے ساتھ چلنے دے. تو ایک بار کا حسن کچھ دیر کے بعد ایک ایسی خبر اس گھر میں آئے گی کہ اگر تم نہیں ہوگے تو بہنوں کو سنبھالے گا کون؟ اس لیے کہ حسن یہ کربلا تو ہے نہیں کہ زینب باہر نکلا. اگر تم گھر پہ رہو گے تو میری محبت میں میری بیٹیوں کو سنبھال لو. کہتے ہیں حسن مشتبہ واپس ہوئے. بہنیں بہت حیران ہوئی کہ بھائی واپس کیوں آ گیا, لیکن کچھ دیر کے بعد بہنیں بھی سمجھ گئیں کہ بات کیا تھی. جب مسجد سے شور و غل بلند ہوا اور واہ علیہ واہ علیہ کشتہ شد کے نعرے بلند ہوئے. قد قتل الامیر المومنین کی آواز جبریل کی بلند ہوئی تو کہتے ہیں کہ پہاڑ ٹکرانے لگے, زمین سے لہو ابلا, آسمان سے خون برسا. جب زینب اور ام کلثوم کے کانوں میں صدا گئی تو کہا بھیا حسن ذرا جلدی جاؤ, یہ بابا کا نام لے کر لوگ روتے کیوں ہیں؟ کہ تم لوگ اطمینان سے بیٹھ جاؤ گھر پہ, میں ابھی آتا ہوں دیکھ کر. حسن چلے, پہنچے تو منظر یہ دیکھا کہ باپ محراب مسجد میں ہے, بیٹھے ہوئے خاک مسجد اٹھا کر سر کے زخم میں ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے فستوں پہ رب الکعبہ آج علی کامیاب ہو گیا. اور خون کی دھار مسجد کی دیوار سے ٹکرا گئی. جیسے ہی حسن آئے کہ بیٹا آ گئے, نمازیوں کی نماز پوری کراؤ. ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر نماز تمام کرتے ہیں. نماز تمام ہوئی. جب نماز تمام ہوئی علی نے کہا ایک گلی میں کمبل لاؤ, اس میں مجھے رکھ کر گھر لے چلو. ہاں علی کے 18 بیٹے تھے, ارے کسی کے 4 جوان بیٹے ہوں تو جنازہ اٹھانا مشکل نہیں ہوتا. پھر عباس اور عباس کے 3 بھائی, 4 بھائی تو تھے لیکن حسن اور حسین بھی ہیں. پھر بھتیجے مسلم جیسے بھی ہیں, عبداللہ ابن جعفر جیسا بھتیجا بھی ہے, سارے بنی ہاشم کے جوان ہیں. کس شان سے علی کو اٹھا کر گھر میں لائے ہوں گے؟ ایسے جوان تو حسین کے ساتھ کربلا میں بھی تھے, مگر کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا. مولا علی کربلا کی طرف. جزاک اللہ. علی سے محبت کرنے والے ایسے ہی علی پہ گریا کرتے ہیں. 2-4 جملے ادا کر چکا, تقریر تمام ہوئی. جب لے کر گھر کے قریب پہنچے اور ڈر نظر آیا تو کہا حسن اصحاب سے کہہ دو واپس جائیں. گریا تو بہت کر رہے ہیں یہ, لیکن ان سے کہو واپس چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ابھی میری بیٹیاں روتی ہوئی در تک آ جائیں. یہ نامحرم ہے, واپس کرو. امام حسن نے سب سے کہا بابا کہتے ہیں واپس جاؤ, ملاقات کل صبح ہوگی, اس وقت جاؤ. سارا مجمع واپس ہوا. جیسے ہی بیٹے لے کر دروازے کے قریب آئے, سب سے پہلے زینب نے پردہ ہٹایا اور ایک بار علی سے لپٹ گئی. کہا بابا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ بابا یہ آپ کے سر سے لہو کیسا بہ رہا ہے؟ زینب باپ کا سر زخمی دیکھا ہے. ارے سکینہ سے پوچھو کہ باپ کا کٹا ہوا گلا. جزاک اللہ. گریا کا حق ادا کر رہے ہو. شب ضربت سونا نہیں, آج کی رات سوتے نہیں, جاگتے رہنا جب تک شب ضربت نہ ہو جائے. بستر پہ نہ لیٹنا. آج کی رات علی کے اہل بیت سوئے نہیں, گھر میں بڑا ماتم ہے. بیٹیاں پیٹ رہی ہیں, بیٹے رو رہے ہیں. شب ضربت جاگ کر نوے پڑھتے رہنا, جہاز خانے میں جانا, زیارت کرنا, علی کو یاد کرنا. 2-4 جملے سن لو. صبح نمودار ہوئی. امام حسن سے سب نے کہا ہمارے بادشاہ ہیں علی, ایک جراح کو بلائیے. کوفے میں ایک جراح رہتا ہے مشہور, جو زخم کو سی دیتا ہے. علی کا زخم سی دیا جائے. جراح کو بلایا گیا, وہ ایک بار قریب گیا اور اس کے بعد
اس نے بتایا اس زمانے میں طریقہ تھا کہ زخم کی گہرائی کو ناپا جاتا تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر حکیم کے پاس بکری کی آنت سوکھی ہوئی دھاگے کی طرح ہوتی تھی. وہ اس کو جیب میں رکھ کے لاتا اور زخم میں ڈال کر دیکھتا تھا کہ زخم کتنا گہرا ہے. جب اس نے وہ دھاگا ڈالا زخم میں تو مغز دماغ کا گودا اس کے ساتھ باہر آیا. کہا علی اب بچیں گے نہیں, تلوار دماغ کے اندر تک اتر گئی ہے. اور کہا علی وصیتیں کیجئے. لیکن سب اس سے لپٹ گئے اور حکیم سے کہا ارے کوئی دوا تو پلا دے علی کو. وہ رونے لگا کہ دوا تو ایک ہی ہے زخم بھرنے کی. کہ کیا دوا ہے؟ لاکھوں کا مجمع علی کے گھر کے باہر علی کو دیکھنے کے لیے پورا کوفہ امڈ آیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں, بیوائیں سب رو رہے تھے. یتیم کہتے تھے ارے زخمی ہو گیا ہمارا امام جو ہماری سرپرستی کرتا تھا. بیوائیں رو کے کہتی تھی جو رکھوالا تھا ہمارا وہ رو رہا ہے, اب کون ہمیں رزق پہنچائے گا, کون گھر پہ روٹی پہنچائے. ایک فریاد و بکا اور کوہرام تھا علی کے گھر کے باہر. کوفہ پورا امڈا ہوا تھا. ایسے میں جراح نے کہا اگر بکری کا تھوڑا سا دودھ مل جائے تو اس میں ایک دوا ملا کر علی کو پلانا چاہتا ہوں تاکہ علی کے سر کا زخم بھر جائے. بس یہ سننا تھا. امام حسن دروازے پر آئے. تقریر کا آخری جملہ کہا جراح یہ کہتا ہے ذرا سا دودھ اگر بکری کا مل جائے تو وہ دوا بابا کے لیے بنائے گا. جیسے ہی پکارا ایک بار کہتے ہیں آواز دینے کی دیر تھی, ہزاروں ہاتھ بڑھے, چھوٹے چھوٹے بچے کوزوں میں دودھ لیے اور کوفے والے پکار رہے تھے یہ علی کو پہنچا دو, ہم اپنے گھر سے لائے ہیں, ارے ہمارا کوزہ پہنچا دو. ارے ایک کوزہ طلب کیا تھا تو ہزاروں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے ایک علی کے لیے. حسین کہہ رہے تھے تھوڑا سا پانی پلا دو, مگر کوئی پانی کو نہیں. ہاں ہرملا کا تیل اور علی اصغر کا گراؤ